بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب اسامی کا 51واں سبق ہے، سبق نمبر 51، اور اس سبق کا عنوان ہے امر اور نہیں، یہ دونوں کیا اپنے ضد میں تاثیر کر سکتی ہیں یا نہیں۔ پہلے آپ عبارت ملاحظہ کریں اور پھر ترجمہ، اور اس کے بعد مختصر سی تشریح آپ کو بتلائی جائے گی۔ فرماتے ہیں فصل فی حکم الامر والنہی فی ضد ما نسب الیہ اختلف العلماء فی ذلک والمختار عندنا ان الامر بالشیء یقتضی کراہۃ ضدہ لا ان يكون موجبا له او دلیلا علیہ لأنه ساکت عن غیرہ ولكنه يثبت به حرمة الضد ضرورت حکم الامر والثابت بهذا الطریق يكون ثابتا بطریق الاقتضاء دون الدلالت۔ فرماتے ہیں یہ فصل مامور به اور منہی عنہ کی ضد کے حکم کے بارے میں ہے۔ علماء کا ضد کے بارے میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک امر بالشیء مامور به کی ضد کی کراہت کا تقاضا کرتا ہے، نہ یہ کہ مامور به کی ضد کے لیے موجب یا یہ کہ وجوب پر دلیل ہو، اس لیے کہ امر بالشیء غیر مامور به سے ساکت ہے، لیکن امر بالشیء کے ذریعے مامور به کی ضد کی حرمت حکمت عامر کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہوگی، اور اس طریقے سے ثابت ہونے والا بطور اقتضاء ثابت ہوگا، نہ کہ بطور دلالت کے۔ وفائدۃ ھذا الاصل ان التحریم لما لم يكن مقصودا بالامر لم يعتبر الا من حيث انه يفوت الامر فاذا لم يفوته كان مكروها كالامر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصدا حتى اذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته ولكنه يكره۔ اور اس اصل کا فائدہ یہ ہے کہ تحریم جب امر سے مقصود نہیں ہے تو اس تحریم کا اعتبار نہ ہوگا مگر اس صورت میں کہ جب مامور به کی ضد پر عمل مامور به کو فوت کرتا ہو، لہذا جب مامور به کو فوت نہ کرے تو مامور به کی ضد مکروہ رہے گی، جیسا امر بالقیام قعود سے قصدن نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ شخص جس کو کھڑے ہونے کا حکم دیا وہ اولاً بیٹھا اور پھر کھڑا ہوا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ مکروہ ضرور ہوگی۔ اور اسی اصل کے مطابق وعلى هذا القول يحتمل ان يكون النهي مقتضيا في ضده اثبات سنة تكون في القوة كالواجب، ولهذا قلنا ان المحرم لما نهي عن لبس المخيط كان من السنة لبس الازار والرداء۔ اور اس اصل کے مطابق یہ احتمال ہے کہ نہیں اپنی منہی عنہ کی ضد میں سنت کے اس بات کی مقتضی ہو جو کہ قوت میں واجب کے مانند ہو، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ محرم کو جب سلا ہوا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا ہے تو چادر اور تہبند پہننا سنت ہوگا۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ماقبل میں امر و نہی کا حکم بیان کر دیا کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس فصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صیغہ امر اپنی ضد میں کیا ثابت کرے گا اور اسی طرح صیغہ نہیں اپنی ضد میں کیا ثابت کرے گی۔ جیسے کسی نے کہا قم کھڑا ہو تو قیام کا وجوب ثابت ہوا، لیکن اس کی ضد قعود ہے، تو امر سے اس ضد میں کیا حکم ثابت ہوگا، حرمت یا کراہت۔ اسی طرح کہا لا تقم
تو نہیں سے اس کی ضد یعنی قعود میں وجوب ثابت ہوگا یا سنت یا ندب ثابت ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارا مذہب مختار اس میں یہ ہے کہ امر بالشیء اس کی ضد میں مکروہ تحریمی ہونے کا تقاضا کرتا ہے، لہذا قیام کا امر کیا گیا تو اس کی ضد قعود مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ ضد کی کراہت جو ثابت ہو رہی ہے اس کو امر واجب نہیں کرتا، نہ امر اس پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ امر تو ضد کے بارے میں ساکت ہے، یعنی قیام کا امر جب کیا تو قعود سے امر بالکل ثابت ہے۔ جب امر ضد سے ساکت ہے تو ضد کی کراہت کو امر کیسے واجب کرے گا اور امر اس پر کیسے دلالت کرے گا؟ البتہ ضد کی کراہت عامر کے حکم کی ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو رہی ہے، یعنی عامر اللہ ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔ جب وہ ایک چیز کا امر کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اس کی ضد کو نہیں چاہتا ہے، تو عامر کے حکم سے ضرورتاً اور اقتضاءً یہ کراہت ثابت ہو رہی ہے، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے، اور ضرورت ادنا فرض سے یعنی کراہت سے پوری ہو جاتی ہے، لہذا امر سے اس کے ضد میں کراہت ثابت ہوگی، لیکن کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے۔ وفائدۃ حاصل اصل سے ماقبل میں ذکر کردہ اصل کہ امر بشیء اس کی کراہت کا تقاضا کرتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ امر کی ضد میں مشغول ہونے سے مامور بھی فوت نہ ہوتا ہو تو ضد میں کراہت ہوگی، اور اگر ضد پر عمل کرنے سے مامور بھی فوت ہو جائے تو ضد پر عمل حرام ہوگا، پھر تحریم ثابت ہوگی۔ مگر ضد کی یہ تحریم امر سے مقصود نہیں ہے، کیونکہ امر ضد کی تحریم کے لیے وضع ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ تحریم تفویض کی وجہ سے اور ضرورتاً ثابت ہو رہی ہے۔ ضد پر عمل سے مامور بھی فوت ہو جائے، اس کی مثال یوم النحر اللہ کی ضیافت کا دن ہے، اللہ کی طرف سے گوشت کھانے کا امر ہے، اس کی ضد نہ کھانا یعنی روزہ رکھنا۔ اب اگر کوئی ضد میں مشغول ہوتا ہے یعنی روزہ رکھتا ہے تو مامور بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی دعوت کو فوت کرنا لازم آتا ہے، لہٰذا یہ ضد یعنی روزہ رکھنا حرام ہوگا، صرف مکروہ نہ ہوگا۔ بہرحال امر سے اس کی ضد میں صرف کراہت ثابت ہوگی جب مامور بھی فوت نہ ہوتا ہو، اور اگر مامور بھی فوت ہوتا ہو تو ضد میں اس وقت حرمت ثابت ہوگی۔ مصنف رحمہ اللہ مثال دیتے ہیں، جیسے پہلی رکعت میں سجدے سے فراغت پر قیام کا امر ہے، ایسی ہی دوسری رکعت میں تشہد سے فراغت پر تیسری رکعت کے قیام کا امر ہے، تو اس کی ضد قعود سے نہیں ہے، بیٹھنا منع ہے، مگر امر بالقیام سے قعود کی نہیں مقصود نہیں ہے، کیونکہ امر سے ضد مقصود نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی کھڑا ہونے کے بجائے تھوڑی دیر پہلے رکعت کے سجدوں کے درمیان یا دوسری رکعت میں تشہد کے بعد بیٹھ گیا پھر کھڑا ہو گیا تو ضد میں مشغول ہونے سے قیام فوت نہیں ہوا، لہٰذا یہ ضد یعنی بیٹھنا حرام نہ ہوگا بلکہ مکروہ ہوگا، اس کی نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ قیام سے تاخیر کے سبب سجدہ سہوا واجب ہوگا۔ وعلی ھذا القول یعنی جب امر اپنی ضد میں کراہت کا تقاضا کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ نہیں بھی اپنی ضد میں اس بات سنت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی امر کی ضد میں جیسے کراہت ثابت ہوتی ہے تو نہیں کی ضد میں سنت ہونا ثابت ہوگا، اور یہ سنت قوت میں واجب کے درجے کی ہوگی۔ اس کی مثال محرم کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ محرم سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا اور نہ اسی طرح پگڑیاں پہن سکتا ہے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننے پر نہیں وارد ہوئی ہے، اس کی ضد ہے بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا، لہذا ضد یعنی بغیر سلے ہوئے کپڑے ازار تہبند ردا پہننا سنت ہوگا، یعنی واجب کے درجے میں۔ یہاں سنت سے اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ کی طرح عمل کا لزوم مراد ہے۔
اچھا، اس پورے سبق میں ایک باطل فرقہ معتزلہ گزرا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا اہل سنت کا اختلاف بھی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھنا کہ اس فصل میں جو ماتن رحمہ اللہ نے بیان کیا اس میں یہ تھا کہ امر مامور بھی کی ضد میں نہیں منہی عنہ کی ضد میں کوئی تاثیر ہے یا نہیں۔ جب کسی شے کا امر کیا جائے تو یہ امر بالشے اس شے کی ضد سے نہیں ہے یا نہیں ہے۔ مثلا جب کہا جائے تو حرک تو یہ امر بالحرکت منع من السکون میں مؤثر ہو، یہاں تک کہ امر بالحرکت بمنزلہ لا تسکن کے ہو، اور اسی طرح جب اسکن کہا جائے تو یہ امر بالسکون بمنزلہ لا تحرک کے ہو، اور یہی محل اختلاف ہے، اور یہ فصل اسی کے بیان کے بارے میں بھی ہے۔ چنانچہ احناف، شوافع اور اصحاب حدیث کے عام علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر بالشیء بعینہ مامور بھی کی ضد کی نہیں ہے۔ یہ ان حضرات کا قول اول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ امر بالشیء مامور بھی کی ضد یعنی نہیں کو متضمن ہے۔ پھر ان حضرات کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ امر خواہ ندب کے لیے ہو یا وجوب کے لیے مامور بھی کی ضد کی نہیں ہوگا، اور بعض حضرات کے نزدیک اگر امر ندب کے لیے ہوگا تو مامور بھی کی ضد مکروہ تنزیہی ہوگی، اور اگر امر وجوب کے لیے ہوگا تو مامور بھی کی ضد حرام ہوگی۔ اور بعض حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر اگر وجوب کے لیے ہو تو یہ مامور بھی کی ضد سے تحریماً نہیں ہے، اور اگر امر ندب کے لیے ہے تو یہ امر مامور بھی کی ضد کی مطلقاً نہیں ہوگی۔ اور بعض حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر بالشیء مامور بھی کی ضد کی نہیں ہے، جبکہ مامور بھی کی ایک ضد ہو، جیسے کہ امر بالایمان یہ کفر سے نہیں ہے، اور اگر مامور بھی کی ازداد کثیرہ ہوں تو امر تمام ازداد سے نہیں کرے گا، جیسے کہ امر بالقیام کہ اس کے ازداد کثیرہ ہیں، مثلا قعود ہے، رکوع ہے، سجود ہے، استجاء ہے وغیرہ۔ اسی طرح نہیں یعنی شے اگر منہی عنہ کی ضد واحد ہو تو یہی نہیں اس ضد کے لیے بالاتفاق امر ہوگی، جیسے نہیں یعنی الکفر امر بالایمان ہے، اور نہیں یعنی الحرکت امر بالسکون ہے۔ اور اگر منہی عنہ کے ازداد کثیرہ ہوں تو احناف اور بعض اصحاب حدیث کے نزدیک تمام ازداد کا امر ہوگا، جیسا کہ امر کی صورت میں اگر مامور بھی کے ازداد کثیرہ ہوں تو تمام ازداد کی نہیں ہوتی ہے، اور عام اصحاب کے نزدیک نہیں یعنی شے تمام ازداد کے لیے امر نہ ہوگی۔ پھر اصحاب حدیث کے درمیان اختلاف کہ بعض حضرات کے نزدیک تو نہیں ان ازداد میں سے کسی کے لیے بھی امر نہیں ہوتی، اور بعض حضرات کے نزدیک ازداد میں سے ایک کے لیے لا علی تعین امر ہوتی ہے۔ معتزلہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی معین شے کا امر مامور بھی کی ضد نہیں ہوتا، البتہ نہیں یعنی شیء المعین منہی عنہ کی ضد کا امر ہوگا۔ معتزلہ کے درمیان پھر آپس میں اس بات میں اختلاف ہے کہ امر و نہی میں سے ہر ایک اپنے مضاف الیہ کی ضد میں کسی حکم کو واجب کرتی ہے یا نہیں۔ ابو ہاشم اور ان کی متبعین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان کا اپنی ضد میں کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ امر و نہی اپنے مضاف الیہ کی ضد کے بارے میں خاموش ہے۔ مثلا اگر کسی شے کا امر کیا تو مامور بھی کی ضد کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، نہ تو کراہت کا اور نہ حرمت کا، بلکہ امر مامور بھی کی ضد کے بارے میں ساکت ہے۔ اسی طرح اگر کسی شے سے نہیں کی جائے تو منہی عنہ کی ضد میں کوئی حکم نہیں ہے، نہ تو ندب کا اور نہ وجوب کا، بلکہ نہیں منہی عنہ کی ضد کے بارے میں ساکت ہے۔ اور یہی مذہب شافعیوں میں سے امام غزالی اور امام الحرمین کا ہے۔ دیگر حضرات جن میں معتزلہ میں جن میں عبد الجبار اور ابو الحسن شامل ہے، اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر مامور بھی کی ضد کی حرمت کو واجب کرتا ہے، اور بعض نے کہا کہ حرمت پر دلالت کرتا ہے، اور بعض نے کہا کہ حرمت کا تقاضا کرتا ہے، اور بعض فقہا نے کہا کہ امر بالشیء مامور بھی کی کراہت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سارے اختلافات کی وجہ سے یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے اس فصل کو ذکر کیا تاکہ اصول اہل سنت والجماعت یاد ہو جائے۔